حجون کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑاؤ۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ جب جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوا، اس وقت مکہ پرسکون حالت میں تھا، سوائے اس جنوبی طرف کے جس میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جسے انہوں نے فوراً کچل دیا تھا۔ بقیہ علاقوں میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوئی اور تینوں سالاروں نے بغیر کسی شخص کی مزاحمت کے اپنے اپنے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ان سالاروں کے نام یہ تھے: حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم۔ جب خندمہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قریشی فوج کی مزاحمت کو کچل دیا تو اس کے بعد مکہ کی تمام اطراف میں مکمل سکون ہو گیا۔ مقاومت کرنے والوں نے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کرتے ہوئے کہ وہ اپنا دروازہ بند کرنے والے یا مسجد اور ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے والے کو امان دیں گے، اپنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے گھروں یا مسجد یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ گزین ہو گئے۔ اسی طرح مکہ میں کرفیو آرڈر کی بھی مسلسل پابندی ہوئی، یہاں تک کہ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پر مکمل تسلط حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد اہل مکہ مسجد میں آنے لگے تاکہ مغلوب قوم کی طرح اپنے انجام کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری فیصلے کو سنیں۔ دوسرے دستے کے سالار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات۔ جس وقت ذی طویٰ سے چاروں دستے اپنے اپنے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت جیش کے سالار اعلیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے جنگی بورڈ کے ارکان کے ساتھ، جو کبار مہاجرین و انصار میں سے تھے، پیش قدمی کی۔ 1000 جانباز آپ کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ مکہ میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرع بن حابس تمیمی اور عینیہ بن حصن فزاری کے درمیان تھے، جو عربی قبائل کے بڑے زعماء میں سے تھے۔ حالانکہ مکہ کے آزاد کرانے میں سوائے بنی تمیم کے 10 آدمیوں کے قبائل غطفان قوم عینیہ اور قبائل تمیم قوم اقرع میں سے ایک آدمی بھی شریک نہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی شمال مغربی جانب سے مسلسل آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجون میں ٹھہرے، جہاں پر دوسرے دستے کے سالار حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام اپنے دستے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے اپنا جھنڈا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حجون کے پاس گاڑ دیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے قاسم بن خارجہ نے، اس نے حفص بن میسرہ سے، اس نے حشام بن عروہ سے، اس نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے سال قدا سے داخل ہوئے، جو مکہ کے بالائی حصے میں ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو اسامہ اور وہب نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ چنانچہ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، اس نے ابو اسامہ سے، اس نے حشام سے، اس نے اپنے باپ سے بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ کے بالائی جانب قدا سے داخل ہوئے، اور یہی بات صحیح ترین ہے۔ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ مرسل سند متقدم زیادہ صحیح ہوتی ہے تو کلام میں نظم پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ قدا مد کے ساتھ یہ مذکورہ جگہ وہ ہے جو مکہ کے بالائی علاقے میں ہے، اور قدی مقصور ہے جو کہ مکہ کی ترائی میں ہے، اور یہی مشہور اور زیادہ مناسب ہے۔ موجم البلدان میں ہے کہ قدا سما کی طرح مکہ کے بالائی علاقے میں ایک پہاڑ ہے، اور یہ وہ گھاٹی ہے جو قبرستان کے پاس ہے۔ اس طرف کو المعلا کہتے ہیں۔ اسی جانب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تھے، اور قدا مکہ کی ترائی میں ایک پہاڑ ہے۔ اس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تھے۔
فتح مکہ کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح عظیم کے اس احسان الہی پر نظر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناقہ قصوہ پر سوار ہونے کی حالت میں اپنا سر جھکا لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور کجاوے کو چھونے لگا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یمنی سرخ چادر کے پلو کو لپیٹے کھڑے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح سے سرفراز فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کجاوے کے اگلے حصے سے چھونے لگی۔ مکہ میں داخلے کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورہ فتح کی تلاوت کرنا۔ کتب حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مکہ میں داخلے کے وقت سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن مغفل سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کے روز اپنی ناقہ پر سورہ فتح کو بار بار پڑھتے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم نہ ہوتا تو میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بار بار سورہ فتح کی تلاوت کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغیر احرام کے مکہ میں داخلہ۔ یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے روز بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بھی کوئی محرم نہ تھا۔ ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کا قصد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناقہ قصوہ پر سوار اپنے پیچھے اپنے غلام اسامہ بن زید کو بٹھائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے، اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھاتی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ سواروں کے جلو میں مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آدمی ملا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنی چاہی، لیکن جنگی دستوں کی ہیبت سے اسے شدید خوف لاحق ہو گیا، یہاں تک کہ وہ خوف سے لرزہ براندام ہو گیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کی یہ حالت دیکھی تو اس کے خوف کو دور کرنے کے لیے عاجزی سے فرمایا، پرسکون رہو، میں ایک ایسی قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں بطحا سے داخل ہونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں وادی خالد بطحا سے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے فوج کے دستے رواں دواں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں چلتے چلتے آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ جب آپ ابی احیحہ یعنی سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس کے گھر کے سامنے اس کی بیٹیوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اپنے بال کھول دیے اور گھوڑوں کو اپنی اوڑھنیوں سے مارنے لگیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے حضرت حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت کے یہ اشعار پڑھے، جن کا مفہوم کچھ یوں ہے،
اگر تم گھوڑوں کو غبار اڑاتے قدا کی طرف جاتے ہوئے نہ دیکھو تو میں اپنی بچی کو کھو دوں۔ وہ زمین والے گھوڑوں کی لگاموں کو کھینچتی ہیں اور انہیں اپنی اوڑھنیوں سے تمانچے مارتی ہیں۔ یہ دو شعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ایک شاندار قصیدے کے ہیں جو آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ میں فوج کے داخلے کی تیاری کے وقت کہے۔ ابن اسحاق نے سیرت کی چوتھی جلد کے صفحہ 65 پر اس پورے قصیدے کا تذکرہ کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان گھوڑوں کو اسی جگہ سے داخل کرو جہاں سے حسان نے کہا ہے، یعنی قدا سے، جو مکہ کی بالائی جگہ میں واقع ہے۔ چنانچہ اسی جگہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ فاتح فوج کے دستوں کے ملنے کی جگہ حجون۔ معلوم ہوتا ہے کہ حجون کا علاقہ ان دستوں کو ملنے کی جگہ تھی جنہوں نے مکہ پر قبضہ کیا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دستے کے سالار حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو، جن کے دستے نے شمالی جانب سے مکہ پر قبضہ کیا تھا، یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے دستے کے ساتھ حجون میں پڑاؤ کریں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سالار اعلیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حجون میں خیمہ نصب کیا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی طرف جانے سے قبل آرام کیا، جو عسکری مارچ کا انتہائی مقام ہے۔ اس کے بعد مسجد کی طرف جو بڑا مارچ ہوا وہ حجون سے ہوا تھا۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ حجون تک آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامگاہ کے پاس جھنڈا گاڑ دیا۔ ابو رافع سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حجون میں چمڑے کا خیمہ نصب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو خیمے میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب ہوئے تو آپ نے کیا کہا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اذاخر کی بلندی سے مکہ کے مکانات کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی کہ اس نے کسی قابل ذکر نقصان کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح عظیم عطا فرمائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فتح کے روز اذاخر سے داخل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذاخر سے مکہ کے مکانات کو دیکھا تو وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اپنے خیمے کی جگہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، جابر، یہ ہماری منزل ہے جہاں قریش نے ہمیں اپنے کفر کی قسمیں دی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو میں نے اس سے پہلے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کل مستقبل میں ہمیں مکہ پر فتح عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ ہماری منزل الخیف میں ہوگی جہاں قریش نے مجھے اپنے کفر پر قسمیں دی تھیں۔ جابر فرماتے ہیں ہم شاب ابی طالب کے سامنے کشادہ نالے میں تھے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو ہاشم کو 3 سال تک محصور رکھا گیا تھا۔ معجم البلدان میں ہے کہ الخیف مکہ کا ایک کشادہ نالہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نالے کے آغاز میں ہے، در حقیقت وہ اس نالے میں ہے کیونکہ اصل کے لحاظ سے یہ وہ جگہ ہے جو پہاڑ کے نیچے ہو اور پانی کی گزرگاہ سے اوپر ہو۔ حضرت ام ہانی کا 2 مشرکوں کو پناہ دینا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور حارث بن حشام مشرکین کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ وہ مکہ کے مطیع ہو جانے کے بعد اپنے قتل سے ڈرتے تھے۔ ان دونوں نے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے پاس جا کر ان سے پناہ مانگی اور انہوں نے ان دونوں کو پناہ دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے تھے۔ جب انہوں نے ان کو اپنی بہن کے گھر پایا تو ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر آپ کی بہن نے انہیں روک دیا
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے متعلق خاص امان حاصل کر لی۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب حبیرہ بن ابی وہب مخزومی کی بیوی تھیں۔ فتح کے روز ان کے پاس ان کے خامند کے رشتہ داروں میں سے 2 آدمی آئے، عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی اور حارث بن حشام۔ انہوں نے آ کر آپ سے پناہ مانگی اور کہا کہ ہم آپ کی پناہ میں ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، بہت اچھا، تم میری پناہ میں ہو۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ جب وہ دونوں میرے پاس تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوار ہو کر لوہے میں ڈوبے ہوئے میرے پاس آئے۔ میں انہیں پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے اپنا چہرہ ننگا کیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے کہا، میرا بھائی ہے۔ میں نے انہیں گلے لگا لیا اور سلام کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ ان دونوں کو دیکھتے ہی تلوار سونت کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے کہا، میرا بھائی لوگوں کے درمیان میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے ان دونوں پر کپڑا ڈال دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، تو مشرکین کو پناہ دیتی ہے اور ان کے درمیان حائل ہو کر انہیں بچاتی ہے۔ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم، انہیں مارنے سے پہلے تم کو مجھے مارنا ہوگا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکل گئے اور میں نے فوراً دروازہ بند کر لیا اور انہیں کہا، کسی قسم کا خوف نہ کرو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی طرف بطحا میں گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہاں نہ ملے۔ میں نے وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا اور کہا، مجھے اپنے بھائی علی رضی اللہ عنہ سے کیا دکھ پہنچا ہے؟ میں نے اپنے خامند کے 2 مشرک رشتہ داروں کو پناہ دی ہے تو یہ انہیں قتل کرنے کے لیے ان پر ٹوٹ پڑا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے خامند سے بھی زیادہ مجھ سے سختی سے پیش آئیں اور کہنے لگیں، تو مشرکوں کو پناہ دیتی ہے۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں، اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غبار کے آثار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاختہ ام ہانی کو خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی کپڑا تھا۔ میں نے عرض کیا، مجھے اپنے بھائی سے کیا دکھ پہنچا ہے؟ میں تو اس سے بیزار ہو چلی تھی۔ میں نے اپنے خامند کے 2 رشتہ دار مشرکوں کو پناہ دی ہے اور علی رضی اللہ عنہ ان کے قتل کے در پے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہوگا، جسے تو امن دے گی اسے ہم امن دیں گے اور جسے تو پناہ دے گی اسے ہم پناہ دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ غسل کے لیے پانی رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کرنے کے بعد ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے فتح مکہ کے روز 8 رکعت ضحیٰ کی نماز پڑھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے واپس آ کر ان دونوں کو بتایا کہ اگر تم یہاں قیام کرنا چاہتے ہو تو یہاں قیام کرو، اور اگر اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تو وہ 2 روز میرے مکان میں قیام پذیر رہے، پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حارث بن حشام اور ابن ابی ربیعہ کندھوں پر زرد رنگ کی چادریں ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے انہیں پناہ دے دی ہے، تم انہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ ابن برہان الدین کو ان دونوں کے قتل کی کوشش کے متعلق اشکال پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ امان تو سب اہل مکہ کو دی گئی تھی اور یہ دونوں ان لوگوں میں شامل نہ تھے جن کا خون مباح ہوا تھا۔ لیکن اس کا جواب سیرت حلبیہ میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ مقابلہ کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں ام ہانی کے گھر تک بھگا دیا۔ واللہ اعلم۔